قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جس میں خدا عظیم ترین ہستی کا ذکر کر رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم، اے مومن، اے مسلم، ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا۔ یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں برکت لائے گا، ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ ہے اگر تو مومن بن جائے۔ پوچھا گیا یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا؟ تمام شیعہ مفسروں نے بیان کیا بقیت اللہ سے مراد وجود امام زمانہ ہے، وجود امام زمانہ ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ وجود تمہاری زندگی میں خیر لائے گا، تمہاری زندگی میں برکت لائے گا، لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مومنین، جب تک تو مومن نہیں بن جاتا تب تک امام کا وجود بھی تجھے فائدہ نہیں دیتا۔ یہی تربیت کا مین عنصر ہے۔ ایک مرتبہ باپ کی کوشش ہے کہ بیٹا نمازی بن جائے، باپ کی کوشش ہے بیٹا عزادار بن جائے، باپ کی کوشش ہے بیٹا ماتمی بن جائے۔ اب یہ سارے کام بیٹا کر لے، لیکن اس کے بعد بھی اگر خدا قبول نہ کرے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہاں پہ انسان کی کمی رہ جاتی ہے۔ تو خدا نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط ایمان کی شرط لگائی ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ نمازوں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ عزاداریوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نہ نماز کو دیکھتا ہے نہ عزاداری کو دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے جو کرنے والا ہے وہ کیسا ہے۔ دیکھیے میری زبان سے بھی نام علی نکل سکتا ہے، آپ کی زبان سے بھی نام علی نکل سکتا ہے، اور کسی اور کی زبان سے بھی نکل سکتا ہے۔ اللہ نام کو نہیں دیکھتا، اللہ زبان کو دیکھتا ہے، وہ کون سی زبان ہے جو یہ نام ادا کر رہی ہے۔ ورنہ نماز تو کربلا میں دونوں طرف پڑھی جا رہی تھی، لشکر یزید میں بھی نماز ہے، لشکر حسین میں بھی نماز ہے۔ اللہ یہ دیکھ رہا تھا وہ ماتھا کون سا ہے جو سجدہ کر رہا ہے، وہ کمر کون سی ہے جو رکوع میں جا رہی ہے، وہ اعضاء کون سے ہیں جو سجدے میں جا رہے ہیں۔ تو اور آسان کر کے مثال دے دوں، قبلہ کچھ لوگ کہتے ہیں پیسہ برا ہے، کچھ کہتے ہیں مال برا ہے، کچھ کہتے ہیں دنیا بری ہے۔ تو کسی جوان نے کہا مولانا دنیا اتنی بری تھی تو اللہ نے بھیجا کیوں؟ کربلا بھی اسی دنیا میں، کعبہ بھی اسی دنیا میں، مدینہ بھی اسی دنیا میں، کوفہ بھی اسی دنیا میں۔ تو میں نے کہا دنیا بری نہیں ہے۔ کہ پھر یہ کیوں بار بار بولا جاتا ہے دنیا بری ہے، دنیا سے دوری اختیار کرو؟ میں نے کہا دنیا بری نہیں، دنیا والے برے ہوتے ہیں۔ اللہ کی کوئی چیز بری نہیں ہے، نہ بادل برے نہ بارش بری۔ اب بندہ بارش کو کوسنا شروع کر دے کہ اتنی بارش برسی کہ مثلاً 150 لوگ مر گئے۔ اللہ کا کام ہے رحمت بھیجنا، تمہارا کام ہے اس رحمت کو مینیج کیسے کرتے ہو۔ اللہ نے تو امام حسین بھی بھیجا، کیا کیا حسین کے ساتھ؟ اللہ نے تو علی بن ابی طالب بھی بھیجا، کیا کیا علی بن ابی طالب کے ساتھ؟ اللہ قرآن میں کہتا میں نے تمہاری طرف ابراہیم جیسا نبی بھی بھیجا، لیکن تو نے میرے نبی کو آگ میں پھینک دیا، تو نے میرے نبیوں کے گلے کاٹے۔ میں نے ناقے صالحہ بھی بھیجی، لیکن تو نے اس ناقے کے ساتھ کیا کیا؟ تو دنیا کی کوئی چیز بری نہیں ہوتی، برے ہم ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، مٹی سے لے کر پیسے تک ہر شے اللہ کی نعمت ہے۔ مثال دے کر بیان کروں گا، یہیں پہ اگر کسی کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپیہ آ جائے، 1 لاکھ برا نہیں ہے، اب اسی 1 لاکھ سے بندہ کربلا بھی جا سکتا ہے۔ پیسہ برا نہیں ہوتا، اسی 1 لاکھ سے بندہ کربلا بھی جا سکتا ہے، اسی 1 لاکھ سے بندہ مثلاً حج بھی جا سکتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا اب مثال دینی ہے تو 2.5 لاکھ کی دیں، لاکھ میں آج کل کربلا بھی نہیں ہوتا، تو اسی 2.5 لاکھ سے بندہ کربلا بھی جا سکتا ہے، اسی 2.5 لاکھ سے بندہ عمرہ بھی کر سکتا ہے، اور اسی 1 یا 2.5 لاکھ سے بندہ گناہ بھی کر سکتا ہے۔ تو لاکھ برا نہیں ہے، جو کرنے والا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ اسی 100 سے کسی فقیر کا پیٹ بھی بھر سکتے ہو، اور اسی 100 سے نشہ بھی کر سکتے ہو، تو 100 برا نہیں ہے، جو کرنے والا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ یہ جو اعضاء و جوارح خدا نے آپ کو دیا ہے، یہ اعضاء حور کو بھی ملے، یہ اعضاء شمر کو بھی ملے۔ اب یہ تیرا کام ہے، تو اعضاء سے علی کی نوکری کرتا ہے یا شیطان کی نوکری کرتا ہے؟ یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنے اعضاء سے کیا کروں گا؟
جو کچھ تجھے ملا وہ اللہ کی نعمت ہے. ممبر بھی نعمت ہے, امام بارگاہ بھی نعمت ہے, مسجد بھی نعمت ہے, خطیب بھی نعمت ہے, ہر شے اللہ کی نعمت ہے. سوال یہ ہے تو اس نعمت کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ اب یہ تیرا اختیار ہے. یہاں مولا فرماتے ہیں الامر بین الامرین. اب یہاں پہ خدا نے تجھے اختیار دیا کہ تو اس نعمت کو کیسے استعمال کرتا ہے. اس نعمت کو حسین ابن علی کی طرح اللہ کی بندگی میں بھی استعمال کر سکتا ہے, اور ابن سعد کی طرح شیطان کی بندگی میں بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ تیرا اختیار ہے, تو بندہ بننا چاہتا ہے یا شیطان بننا چاہتا ہے.